الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کئی لوگوں کو ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ کیا کئی چیزیں ملا کر زکوٰۃ کا نصاب متعین کر سکتے ہیں؟ یعنی اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی آدمی کے پاس جو ہے 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس صرف اور صرف 6 تولہ سونا ہے۔ اب یہ سونا زکوٰۃ کی نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے، کیونکہ 7.5 تولہ سونا ہو تب زکوٰۃ کی نصاب کو پہنچتا، اس کے پاس صرف اور صرف جو ہے 6 تولے ہیں۔ اور 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، کیونکہ چاندی کا نصاب جو ہے 52.5 تولہ ہے۔ 52.5 تولہ نہیں ہے، بلکہ 50 تولے اس کے پاس جو ہے چاندی ہے۔ لیکن اگر ان دونوں کو ملایا جائے، مطلب اس کو ملایا جائے، اس کو ملایا جائے، تو قیمت کے اعتبار سے پہنچ جا رہا ہے نصاب کو، ہے نہیں؟ کیا ایسا دونوں ملا کر کے، یا تھوڑے پیسے رکھے ہوئے کسی آدمی کے پاس کیا ہے کہ تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا سونا ہے، تھوڑے پیسے ہیں، ان سب کو ملا کر کے بولے تو زکوٰۃ کی نصاب کو پہنچ جا رہا ہے، کیا ایسا وہ کر سکتا ہے؟ یعنی تھوڑے یہ، تھوڑے وہ، تھوڑے وہ، ایسا نہیں کر سکتے، اور ایسا کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اور حدیث کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلا دی ہے کہ دیکھو سونے کا نصاب کتنا ہے کہ جب آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو تب آپ کو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے، اس کا لمٹ بتا دیا، اور 52.5 تولہ چاندی ہو تب آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب اس دور میں ایسا یہ کاغذی تو چلتے نہیں تھے، تو آج جب کاغذی نوٹ بھی چلتے ہیں تو ہم ان دونوں میں سے، سونے اور چاندی میں سے، چاندی کم قیمت کا ہے، چاندی 52.5 تولہ پر زکوٰۃ ہے، 52.5 تولہ کسی کے پاس ہے چاندی تو پھر اس کے بعد اس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہوگی بھائی؟ چلو 40,000 50,000۔ اب اس کے برابر یعنی 40-50,000 ایک لمٹ پہ اندازاً کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں کہ اتنے ہوں، اس سے کم بھی ہو سکتے، زیادہ بھی ہو سکتے، آپ بہتر جاننے والے ہیں مارکیٹ کی ویلیو کے حساب سے۔ تو اتنے پیسے اگر آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، سال بھر ہو گئے، تو پھر آپ اس پر زکوٰۃ نکالیں گے۔ ایسا نہیں کہ تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا سونا ہے، تھوڑے پیسے ہیں، ان کو ملا کر کے تو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جا رہے ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس سلسلے میں سنا دوں، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1450 کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کی زیادتی کے خوف سے جدا جدا مال کو اکٹھا مت کرو، اور اکٹھا مال کو جدا جدا مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک سچویشن کے حساب سے کہی تھی، حالات کے اعتبار سے۔ وہ حالات میں ذرا سا سمجھا دوں آپ لوگوں کو تاکہ یہ حدیث کا مطلب سمجھ آ جائے۔ جیسے جانوروں کی زکوٰۃ، کسی کے پاس 40 بکریاں ہوں تو ہر 40 بکری پر، مطلب 40 بکری پر ایک بکری زکوٰۃ کی نکالنی پڑے گی۔ 40 بکری سے شروع ہوتا، 40 بکری ہے تو ایک بکری زکوٰۃ کی بنتی، اور 40 اس کے پاس ہیں، یا 80 ہیں، 60 ہیں، 70 ہیں، 90 ہیں، یہاں تک کہ 121 تک بکریاں کسی کے پاس ہوں تو اس کو جو ہے ایک ہی بکری زکوٰۃ کی نکالنی ہے۔ اب 3 آدمی ہیں، ایک جگہ جو ہے اپنی بکریاں جو ہے چرا رہے ہیں، ایک کے پاس 40 ہے، ایک کے پاس 40 ہے، ایک کے پاس 40 ہے۔ زکوٰۃ لینے والا پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ لینے والے جاتے تھے وصولنے کے لیے۔ اب زکوٰۃ لینے والا پہنچا، ایک کے پاس سے ایک بکری، ایک کے پاس سے ایک بکری، ایک کے پاس سے ایک بکری اس کو لینا ہے، کیونکہ 40 پر ایک بکری زکوٰۃ ہے تو تینوں کے پاس سے وہ لے سکتا ہے، ایک 3 بکریاں۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ وہ زکوٰۃ لینے والے آ رہے ہیں تو ان لوگوں نے کیا کیا، 40 اس کی، 40 اس کی، 40 اس کی، یعنی کہ 120 بکریاں جو ہے ایک ساتھ اکٹھا کر دیں۔ اب یہ لوگ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ 120 بکریاں ایک ہی آدمی کی ہیں۔ اب زکوٰۃ لینے والے کتنی بکری لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے تب بھی ایک ہی لیں گے، کیونکہ 40 سے لے کر 121 تک ایک ہی بکری لینی ہے، تو ان لوگوں کی 2 بکریاں بچ گئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہیں کرنا ہے، نہ ایسا مال کو اکٹھا کرنا ہے اس سے بچنے کے لیے، اور نہ ہی جدا جدا کر دینا ہے نا؟ بات سمجھ گئے ہوں گے، میں اختصار کے ساتھ سمجھایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں مومن و مسلمان بنائے۔